گوگیرا، جس کا نام اب ساہیوال ہے۔ 7 ستمبر کی صبح کو مجھے مسٹر برکلے سے ایک مراسلہ ملا جس میں انہوں نے اطلاع دی تھی کہ وہ احمد خان کرل کو راستے میں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور جس کشتی میں اس نے دریا پار کیا ہے وہ دریا کے کنارے ایک ایسی کھاڑی میں انداز ہے جہاں ہماری بندوقی کی گولیاں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ وہاں پر تعینات چوکیدار نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کشتی کو کسی حالت میں واپس نہیں لے جانے دے گا چونکہ اسے اس کے متعلق سخت احکامات ملے ہوئے ہیں۔ احمد خان نے اس علاقے کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ وہ سردار خود مسٹر برکلے کے پاس حاضر ہوا اور اس کے ڈرانے دھمکانے جواب میں اسے کہنے لگا کہ اس نے حکومت برطانیہ کی اطاعت کو رد کر دیا ہے اور اب وہ خود شہنشاہ دلی کی رعایا تسلیم کرتا ہے جسے اسے تمام ملک میں بغاوت کرانے کے احکامات ملے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے گولہ باری شروع کر دی جس کا جواب ہماری گھوڑا سواری نے فون دیا۔ احمد خان کرل کی شہادت سے پہلے ہی دلی کے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ احمد خان کی شہادت 21 ستمبر 1857 کو ہوئی۔ احمد خان کے ساتھیوں نے لیفٹیننٹ نیول اور اسسٹنٹ کمشنر برکلے کو بھی مار دیا۔ تب جا کر ہمیں نومبر میں امن قائم ہوا۔ مرد فتیانہ نے برکلے کو مارا تھا۔ یہ واقعہ یوپی، دہلی اور بہار میں جنگ ختم ہو جانے کے بعد بہت عرصہ بعد کا ہے۔ امیر آف بہاولپور پنجاب کی 4 سکھ ریاستوں کے مہاراجوں اور پنجاب کے بڑے بڑے جاگیردار خاندانوں نے جو فی انگریزوں کی مدد کو دی تھی انہوں کی مدد سے انگریزوں نے دوبارہ طاقت پکڑ لی۔ پنجاب کی یہ جاگیر خاندان اس وقت بھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پوری طرح حاوی ہے۔ یہ خبر دریائے کے اس پار احمد خان کو بھی پہنچی۔ عورتوں پر حملہ جاٹ کو للکارے تھے۔ سووٹوں نے سدیالہ میں بنے نئے تانے پر حملے کا مشورہ دیا مگر احمد خان جانتا تھا کہ تانے میں پیٹ کا دوزخ بھرنے والے غریب سپاہی ملیں گے اور ان کے بھی بچے اور عورتیں ہوں گے۔ بات گھر تک آ پہنچی تو مقام سرداروں نے اکٹھا کیا۔ ناروے کے ڈل نامی اس جگہ پر راوی کے سب سے سردار اکٹھے ہوئے۔ ان میں ووٹو قریشی، محدم اور گردیزی بھی شامل تھے۔ انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں کچھ لوگ تو احمد خان کے ساتھ ہو گئے اور کچھ اس کو مشورہ دیا کہ سرکار سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ پنجاب کے مزاج میں ایک دو اشتا ہے۔ یہاں بھائیوں کی محبت میں محبوب لٹانے والے صاحبان بھی ملتے ہیں۔ مادوں کی محبت میں دشنام کمانے والے شاہ حسین بھی اکٹھا میں بڑے بڑے کو بولنے والے کملیا کے سردار سرفراز کرل نے رات پڑی ہی گھوڑیاں سیدھی کی اور گوگیرے بنگلے جہاں پہنچے۔ رات کے 2 بجے تھے جب برکلے صاحب کے جاگ کر سب کچھ بتا دیا۔ اگلی صبح بانگوں سے پہلے بگل بجے اور باغیوں کی بیخ کنی کے لیے کیپٹن بلیک کی کمان میں رسالے کا دستہ روانہ ہوا۔ دوسرے پہر مزید کمک کی صورت ایک اور انگریز افسر گشوری کے جنگل جا پہنچا اور آخر میں برکلے بھی آن ملا۔ احمد خان سے منسوب تمام کہانیاں کہیں نہ کہیں موقع پر موجود دادے پوگی سے ضرور جا ملتی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے ذرا پہلے جاٹ سردار نے اپنے ساتھیوں سے کچھ باتیں کی۔ اب نہ تو احمد خان فتح تھا اور نہ ہی انگریز، وگرنہ اس کی یہ تقریر محفوظ ہوتی اور اسکولوں میں نصب کے طور پر پڑھائی جاتی، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کی لفظوں نے مٹی بھرے سواریوں میں آگ بھر دی تھی۔ بہار کے جاٹ ایسی ہے جگری سے لڑنے کے تو پاکستان سے مسلسل انگریزوں کی لشکر کو 1.5 کوس پیچھے ہٹنا پڑا۔ ظہر کے قریب دھوئیں اور بادل کے ساتھ ساتھ انگریزی فوج بھی چڑھ گئے۔ سردار نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لیے۔ 3-4 درخت پرے برکلے بھی اپنے پنجابی سپاہیوں کے ساتھ چھپا تھا۔ وہ دوسری رکعت تھی جب ایک سپاہی نے ہاتھ کا کلوا بنا کر برکلے صاحب کو درخت کی اون سے رائے احمد خان دکھایا۔ صاحب نے گولی ماری کا آرڈر دیا اور داڑے سنگھ یا گلاب رائے بیدی میں سے کسی ایک نے گولی چلا دی۔ یہاں پہنچ کر وار سنانے اور ڈول گانے والوں کو گلے رنڈی جاتی ہے۔
دادا پوگی بتاتے ہیں جس دن کرل گرا وہ محرم کا 10واں دن تھا۔ گولی لگتے ہی احمد خان سجدے میں گر گیا۔ کہانی لفظوں کی سیڑھی پر صدیوں کا زینہ چڑھتے ہوئے 1857 عیسوی سے 61 ہجری جا رکنی ہے۔ ان کی آن میں نوری کی ڈال کربلا کا میدان بن جاتا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ اس بار حسین کی جگہ احمد خان سریز درا ہے۔ باغیانہ سر گوگیرا کی جیل میں کڑے پہرے میں رکھا گیا۔ روایت ہے کہ پہرے داروں میں ایک سپاہی جم رکھا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں احمد خان ملا اور کہنے لگا میرا سر اس مٹی کی امانت ہے، مگر انگریز اسے ولیعت لے جانا چاہ رہی ہے۔ پہرے کی باری آئی تو سپاہی نے سر اتار کر گھوڑے میں رکھا اور جمرے لے آیا۔ یہ گرفتاریوں کا دور تھا اور سائے سے بھی مخبری کا خطرہ رہتا تھا۔ سپاہی نے رات کے اندھیرے میں احمد خان کی قبر ڈھونڈی اور کسی کو بتائے بغیر سر دفن کر لوٹ گیا۔ رائے احمد خان کو گولی مارنے کے بعد برکلے نے مشیروں کے کہنے پر اس کے زن و بچہ کو بھی مروانے کا حکم دے دیا اور سردار کی بیگم نے بچوں کو مرد فتیانہ کے گاؤں روانہ کیا اور ساتھ پیغام بھجوایا کہ تیرا بھائی مارا گیا ہے۔ مراد فتیہ نے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور گھوڑے پر ایڑ لگائی۔ جاتے جاتے اپنی بیگم کو کہا کہ لوٹ آیا تو انہوں نے خود پالو گا اور نہ آ سکا تو جہاں 4 کا جوکا اکٹھا کرو گی وہاں ان 2 کا بھی کر لینا۔ فتح کی نشانی کے طور پر انگریز افسروں نے پہلی جمرے کو آگ دکھائی، پھر ووٹوں کی کئی گاؤں نظر آتش کیے اور آخر کار پنڈی شیخ موسیٰ تک پہنچ گئی۔ دریا پار کرنے کی نوبت آئی تو دور جاٹوں کے بلارے سنائی دیتے تھے۔ برکلے نے خیال کیا کہ احمد خان کے بعد اسے روکنے والا کوئی نہیں، لہٰذا اس نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ تھوڑا آگے چل کر گھوڑا ذرا ٹھٹکتا اور پھر الٹ ہو گیا۔ 5ویں سے فتانے کے مراد نے اٹھ کر برکلے کو پہلا نظیرہ مارا۔ پے در پے وار ہوئے تو صاحب گھوڑے سمیت دریا برباد ہو گیا اور انگریز سپاہی تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ سرکاری تاریخ اسے دلدل کی موت مانتی ہے، جبکہ دادا کہتا ہے کہ راوی صدقہ بے اعتبار ہے۔ احمد خان کے بعد ملتان تک انگریزوں کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد برکلے کا بھائی بڑا انگریز افسر ہو کر گوگیرا آیا اور احمد خان کے بیٹے کو طلب کیا۔ پیش ہونے پر برکلے کے بھائی نے محمد خان سے باپ کا خون بخشنے کو کہا۔ محمد خان نے جواب دیا کہ وہ بیٹا ہو کر باپ کا خون نہیں بخش سکتا۔ پلو کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا تھا اور انگریز مزاج میں بھی مسلط آئی تھی۔ لاٹ صاحب نے اٹھتے ہوئے بات یوں ختم کی، ٹھیک ہے تمہارا باپ میرا اور میرا بھائی، حساب برابر، مگر اب راوی آباد رہنی چاہیے۔ 100 سواری دوبارہ بچ گئی۔ کئی دہائیوں بعد جب دوسری نسل جوان ہوئی تو ملک آزاد ہو چکا تھا۔ پوتے کو دادے احمد خان کی قبر پکی کروانے کی سوچی۔ قبر کے ارد گرد بنیادیں کھودی جا رہی تھی کہ ایک گدل گاڑے کو لگی۔ مزدوروں نے گاڑا توڑا تو اندر سر تھا۔ 110 سال پرانی وجاہت میں ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ داڑھی کے بال ویسے ہی باریک تھے اور آنکھیں ویسے بھی سالم تھی، البتہ جہاں نیزہ گاڑا گیا تھا وہاں ذرا ذرا نمی محسوس ہوئی تھی۔ عقیدت مندوں کو تو رستا ہوا خون دکھائی دے رہا تھا۔ رائے احمد خان کے پوتے نواب احمد علی خان نے جنازہ پڑھایا۔ سر تو جسم کے ساتھ دفن ہو گیا، مگر کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھٹو کے لب و لہجے میں محفوظ ہو گئی۔ اب اسے حب حسین کے یا باز میاں کے کمال رقص ساہیوال کے اس شہیدوں کا تذکرہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ انگریزوں نے زمین کے ان بیٹوں کا لہو بہانے کا معاوضہ بھی زمین کی صورت ہی چکایا۔ پنجاب کی بغاوت کی رپورٹیں پڑھی جائیں تو ملتان کی گورنر سے باہر کے سیدھے تک تمام نام پٹری کے ساتھ ساتھ سرسبز زمینوں کے مالکان کے ہیں۔ مرد فتیانہ کے بھائی نے بہاولپور کی نواب کو خط لکھا کہ مجھے اسلحے اور ہتھیار کی مدد میں کچھ مالی امداد درکار ہے۔ نواب صاحب نے مدد تو خیر کیا کرنا تھا، الٹا چٹھی لے کر انگریز سرکار کے پاس چلے گئے۔ یہ چٹھی آج بھی پنجاب کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑی حکمران مزاجوں کا مذاق اڑاتی ہے۔